دیکھیں نا، اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت مولوی عبدالعزیز اور مولوی عبدالرشید غازی صاحب کے اوپر تنقید ہوئی کہ وہ جو کوئی شمیم نامی عورت تھی اس کو لے گئے، چائنیز کو لے گئے. آپ کے پروگرام میں منسٹرز نے بار بار بڑے آہنگ کے ساتھ یہ بات کہی. اگر اس کے ساتھ ساتھ اس شمیم کے ایکٹ کو بھی وہ قابل مذمت قرار دیتے اور جو چائنیز کے ہاں ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی کہتے کہ یہ معاملات اصل کہانی یہ تھی کہ پولیس والوں نے شمیم کے اثر و رسوخ سے تنگ آ کے لال مسجد والوں سے جا کے کہا کہ اس کو اغوا کرو. وہ تو ٹیلی ویژن پہ ام حسان کہہ چکی ہیں ہاں کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں. انہوں نے تو کئی لوگوں کے نام لے لیے کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو کریں. اچھا، مسئلے کا حل بتائیں نا آپ. مسئلے کا حل یہ ہے جی کہ دونوں طرف سے لوگ اس معاملے پر بیٹھیں، غور کریں اور بجائے ایک دوسرے پر تان اور تشنیع کرنے کے اور بالکل ہتھیار بند ہو کر یہ کہنا کہ یہ ایک محدود سی اقلیت ہے، اس کو ملیا میٹ کر دیں، اس طرح سے یہ ملیا میٹ نہیں ہوگی. دونوں طرف سے کیسے کریں گے اس کا طریقہ بھی بتائے نا. اس کا طریقہ اگر فار ایگزامپل آپ سے اس وقت صدر یا وزیر اعظم بلا کے کہے کہ بھئی ہم نے یہ ڈائیلاگ شروع کرنا ہے، اب آپ شروع کریں. ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، میری بات سنیں، ڈائلاگ شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ہر بات مانتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ عراق میں نہیں مانتے، ہمیں عراق فوج نہیں بھیجی. امریکہ عراق میں اپنی فوج پر حملوں میں ملوث، بہت سے سنگین دہشت گردی کے الزامات میں ملوث مقتدی صدر کو امریکی فوج نے سیف پیسج دیا. یہاں پر عبدالرشید غازی سیف پیسج مانگ رہا ہے اسلام آباد سے رجحان مزاری تک کہ مجھے وہاں جا کے بند کر دیں. اس کو ہم نے سیف پیسج نہیں دیا. لیکن باقی معاملات میں آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے سزا یافتہ نواز شریف کو اٹھا کے باہر بھیج دیا. تو یہ چیزیں بہت غلط بات تھی جو نواز شریف کو باہر بھیجا گیا. مگر دیکھیں مجھے نہیں پتا ان کے ذہن دونوں سائڈز کے کس طرح چل رہے تھے، کیا تھا. حکومت کا مجھے اتنا پتا ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کلوزٹ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، کلوزٹ ملا کہہ لیں، وہ حکومت کی سائڈ پہ تھے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھ کو بھی پتا ہے، اب سب کو پتا ہے جی کہ وہ جا کے عبدالرشید غازی سے یہ بات کرتے تھے کہ تم ہتھیار ڈال دو، نکل آؤ، چھوڑ دو، جو بھی ہے، اور پھر اندر جا کے اس کو کہتے تھے تم ڈٹے رہو. تو یہ تو ہوا ہے ان کے ساتھ. اب جہاں تک یہ ڈائلاگ کی بہت اچھی بات کر رہے ہیں صاحبزادہ صاحب، اب ڈائلاگ میرے خیال میں بیسٹ انسٹیٹیوشن اس کے لیے پارلیمنٹ ہی ہے. حل بتانا آپ نے مجھے. میں حال ہی بتانے جا رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات جو ہیں پارلیمنٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے. یہ جی میں جب سے سینٹ میں گئی ہوں نا، بلوچستان پہ پتہ نہیں 4 دفعہ ہم نے بحث کیا، 4 دفعہ سیشن، 4 دفعہ سیشن ہوا اور اس کے اندر جناب پھر ایک کمیٹی بن گئی. چودھری شجاعت حسین صاحب اور مشاہد حسین صاحب وہ جا کے بگٹی صاحب سے مذاکرات کرائے، وہ جناب پیکج بھی آ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ مذاکرات تو وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ فوج نے وہاں جا کے حملہ کر دیا. یہاں پہ بھی آپ نے مذاکرات شروع کیے جی. اب شیخ وہ جا رہے ہیں، اجاز الحق صاحب، ہو گیا معاملہ. پھر شجاعت حسین صاحب جا رہے، اس کے بعد اگلے دن پتہ لگا جی بس آپریشن شروع ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں حامد میر صاحب کہ اگر آپ سیاسی ادارے بحال نہیں کریں گے، فوج کو اوپر بٹھائے رکھیں گے، تو فوج کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور فوجی خود کہتا ہے میں یا آرڈر دینا جانتا ہوں یا اوبے کرنا جانتا ہوں. اوبے تو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ فون کال کا، اور دینا وہ جانتے ہیں کہ بس چلو اللہ کا واسطہ جنرل صاحب واپس چلے جائیں. اور فوج جو ہے نا یہ بیرکوں میں بیٹھے اور یہاں پہ ایک سیاسی ادارہ آزاد پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں بحال کیا جائے. اور فوج کے ساتھ بھی میں کہتی ہوں بڑا زیادہ ظلم ہوا ہے. جو فوج کو لے آئے ہیں یہ رینجرز یا جو بھی کوئی مطلب یہاں کی انتظامیہ اس کے ذریعے سے یہ آپریشن کر لیتے. مضبوط اور انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ مضبوط اس لیے اور طاقت کا استعمال ختم اس لیے کہ عراق میں فائدہ نہیں ہوا. نیٹو جتنی تو آپ کے پاس فورس نہیں ہے نا کہ 7-8 ملکوں کو اکٹھا کر لیں. عراق میں حل نہیں ہوا، افغانستان میں حل نہیں ہوا. یہاں پہ بھی آپ فوج کے ساتھ اگر یہ حل چاہیں گے. صاحب آپ نے بھی یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈائلاگ کیا جائے، مگر میں پارلیمنٹ کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتا ہوں جیسے یہ خاتون فرما رہی کہ جنرل صاحب چلے جائیں، سب چلے جائیں. وہ پرانے چور واپس آ جائیں گے. آپ لوگ ان کو اس سے بھی زیادہ گالیاں دیا کرتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے کہ لوگ کسی طرح جائیں لٹیرے. تو یہ حل نہیں ہے جی کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہیں، پھر ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، پھر ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہیں، پھر ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں. آپ کا دیکھیں سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس ملک کا اکٹھے رہنے کا ہم نے کیوں بنایا، ہم کیوں کٹے، وہ ادھر رہا ہے اس وقت.
اور ایک دفعہ وہ پورا ادھر گیا تو یہ ملک بھی ادھر جائے گا. یعنی لیکن آپ کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں؟ صرف میں اس ڈائلاگ تک محدود میں نے یہ بات کی کرے, پارلیمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں, اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی فتوے کی, فتوے سے یہ بات نہیں رکے گی. دیکھیں 77 آپ کے سامنے, 70 آپ کے سامنے فتویٰ سارا آ گیا تھا, لیکن لوگوں نے جو فیصلہ دینا تھا وہ دے دیا تھا. لوگ سوچتے ہیں اور سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں. لوگوں کو آزاد چھوڑیے اور ایک اچھی پارلیمنٹ کو وجود میں آنے دیجیے. نہ تو یہ فتوے سے بات رکے گی اور نہ ہی فلموں اور ڈراموں سے رکے گی. جتنی فلمیں بن رہی ہیں, جتنے زیادہ ڈرامے بن رہے ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف, جتنے زیادہ فتوے آ رہے ہیں, اتنی بڑھ رہی ہے, اتنا پھیل رہا ہے. اتنی بڑھ رہی ہے. پارلیمنٹ آنے دیں تو بہت سی بات ہے صاحب صاحب. کیسے گزارش یہ ہے نا جی, لوگ جن کو دیکھیں نا, یہاں سسٹم یہ بن گیا ہے کہ وہ لوگ جو عوام کا استحصال کرتے ہیں وہ الیکٹوں کے ان کے ریپرزینٹ بن گئے. درست ہے آپ کی, لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ غربت ہٹاؤ. بالکل یہی بات مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کہتے تھے. تو پھر ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میرے صاحب گزارش یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تھے وہ ہر چیز ان کی غلط تھی. ان کے جو مطالبات تھے اور جو صحیح تھے وہ پارلیمنٹ کو اٹھانے چاہیے تھے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو بھی پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا. آخری بات حل کے لیے میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ مدارس اور علماء کو جو بدنام کرنا شروع کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو بند کیا جائے. اگر وہ طالب علم اور وہ رد عمل ملک کے اندر شروع ہو گیا تو وہ انارکی پھیلے گی جو سنبھالی نہیں جائے گی. یہ 17,000 میں سے ایک مدرسہ تھا جس کی اس پالیسی کو کسی نے اون نہیں کیا. وفاق المدارس نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا ہوا تھا. اب ان کو مثال بنا کے یہ کہنا کہ مدارس کے نظام میں یہ کریں گے اور یہ کریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے اندر مارے ہیں نا, یہ جو کچھ بھی گئے, جن کی لاشیں بھی جلا دی ہیں, ان کی مائیں اور وہ سپورٹس کمپلیکس کے باہر والدین دھرنا دیے بیٹھے ہیں. یہ ایک نیا رد عمل شروع ہونے جا رہا ہے. خدا کے واسطے اب ان پر رحم کریں, ان کو معلومات دے دیں. اگر بچہ جیل میں ہے, اگر نہیں ہے, ختم ہو گیا, ان کا یہ مسئلہ حل. جی آپ, میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا. دیکھیے اس تفریق کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نصف صدی سے زیادہ گزرنے کے باوجود ہم اس ملک کو یکساں نصاب تعلیم, یکساں نظام تعلیم نہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بہت ہم نے اچھی فکر انگیز گفتگو کی. ہم آج بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان واقعی انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں یہ پہلو سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ لبرل اور سیکولر انتہا پسندی بھی ہے. اور یہ انتہا پسندی ایک انٹرنیشنل فنامنا بھی ہے, اس کا رد عمل ہے. جب تک عالمی سطح پر انصاف پر مبنی نظام قائم نہیں ہوتا, امریکہ اپنی پالیسیوں کے تضادات ختم نہیں کرتا, اور جب تک پاکستان میں ایک مضبوط اور مؤثر خود مختار پارلیمنٹ وجود میں نہیں آتی, اس طرح کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. آخر میں صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک یکساں نظام تعلیم کی ضرورت ہے, اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں معاشرے کو مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک انتہا پسندوں کا گروہ ہے اور یہ ماڈریٹس کا گروہ ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کو مسلمان اور پاکستانی سمجھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے ہم اس قسم کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.